ایپیسوڈ 187۔ فتح خان کے جاتے ہی چند منٹ بعد امید خان آیا اور اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چلو تم کو لیٹرین لے جانا ہے۔ میں اس کے ساتھ چھوٹے ہال تک آیا۔ جب اس نے کھڑکی والا پردہ ایک طرف کیا تب مجھے پتا چلا کہ اس طرف ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا اور یہ باتھ روم کا تھا۔ ٹائلز اور بہترین فکسچر سے آراستہ یہ باتھ روم چھوٹا مگر مکمل تھا۔ میں نے آرام سے تمام ضروری امور انجام دیے اور پھر اچھی طرح ہاتھ منہ دھویا۔ یہاں گرم پانی آ رہا تھا۔ اس دوران میں امید خان نے 2-3 بار دروازہ بجایا اور ہر بار میں نے اسے انتظار کرنے کو کہا۔ میں باہر آیا تو وہ سخت مشتعل تھا۔ اتنا دیر لگایا؟ مجھے قبض ہے۔ تمہیں ہوتا تو تم اتنی دیر نہیں لگاتے کیا؟ جلدی چلو۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے جلدی تھی۔ پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ کس چیز کی جلدی تھی۔ وہ جلد از جلد مجھے بند کر کے محروم میں اپنا حصہ بٹانا چاہتا تھا۔ مجھے تیش تو آیا لیکن اس وقت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے اور سویرا کے لیے مشکلات کا باعث بنے۔ فتح خان اسے یہاں سے بھیج چکا تھا، اس لیے میں صبر کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں دروازے پر دوبارہ تباہ آزمائی کر کے آزاد ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، اس لیے شرافت سے واپس کمرے میں بند ہو گیا۔ امید خان نے جیسے ہی راہداری والا دروازہ بند کیا، میں نے دروازے پر تباہ آزمائی شروع کر دی۔ اس بار میں نے زیادہ طاقت سے زور لگایا۔ اس کا امکان تھا کہ جب کنڈی نکلے گی تو خاصا شور ہوگا، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ مگر خلاف توقع دروازہ ذرا سا ہلنے کے بعد پھر ٹھوس ہو گیا اور اس سے آگے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید آگ نے لکڑی کو اس طرف سے جلایا تھا، لیکن اس کا اثر باہر تک نہیں گیا تھا۔ جہاں اسکرو کیلیں لگی تھی وہاں کیلیں مضبوطی سے اپنی جگہ قائم تھی، اس لیے دروازہ بس ذرا سا ہلنے کے بعد دوبارہ مضبوطی سے اپنی جگہ قائم ہو گیا تھا۔ پھر اندر کا کیچر بھی زیادہ بڑا اور مضبوط نہیں تھا کہ میں اپنی صحیح گرفت اس پر رکھ سکتا۔ زیادہ زور لگانے سے کیچر بھی ہلنے لگا تھا۔ اگر میں اس طرح زور آزمائی کرتا رہتا تو وہ دروازے سے نکل جاتا۔ یوں میری یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ بدقسمتی سے آتش دان میں مزید لکڑی باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو لکڑی تھی اب وہ بھی جل کر انگاروں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بس چند گھنٹوں کی بات تھی کہ آتش دان ٹھنڈا پڑ جاتا۔ ممکن ہے اس سے پہلے میں یہاں سے رخصت ہو جاتا، لیکن اگر مجھے یہاں رہنا بھی پڑتا تو اس کا امکان کم ہی تھا کہ آتش دان میں دوبارہ لکڑی ڈالی جاتی۔ یہ بھی شاید شیلا کی مہربانی تھی، ورنہ فتح خان اتنا اچھا نہیں تھا کہ اپنے قیدیوں کو ایسی سہولتیں مہیا کرتا۔ اس نے تو ناشتے کا آسرا بھی دیا تھا، لیکن فی الحال اس کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہرو کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ یا تو اسے موقع نہیں ملا تھا یا پھر میری توقع کے برخلاف وہ ایک کمزور عورت ثابت ہوئی تھی۔ میں مایوس تو نہیں لیکن بور ہو رہا تھا۔ آج میرے سارے پلان فیل ہو رہے تھے۔ شاید ان دنوں میرے ستارے کچھ گردش میں تھے۔ بینک لاکر تک رسائی کی کوشش کے بعد سے جو شامت آئی تھی وہ ابھی تک جاری تھی۔ پہلے میں اور بریف کیس شہلا اور فتح خان کے ہاتھ لگے اور اب سویرا بھی ان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ میں بور ہو کر اونگنے لگا تھا کہ جب اچانک فائرنگ کا شور گونجا تو میں اچھل پڑا۔ کسی نے پورا برس چلا دیا تھا۔ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ لوگوں کے چلانے کا شور بھی سنائی دیا۔ پھر فائرنگ کا شور تو تھم گیا لیکن فتح خان کے آدمیوں کا شور جاری رہا۔ چند لمحوں کے بعد فتح خان کے چلانے کی آواز بھی ان میں شامل ہو گئی۔ پہلے والے تو درد سے چلا رہے تھے لیکن فتح خان کی دھاڑوں اور گالیوں میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ مہرو کو موقع مل گیا تھا اور اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ فائرنگ اس کے سوا اور کون کر سکتا تھا؟ اب نہ جانے فتح خان کے کتنے آدمی مرے تھے یا زندہ تھے، اس کا کچھ پتا نہ تھا۔ اگر مہرو سے ہتھیار چھین لے گیا تھا تو یقیناً اس کی خیر نہ تھی اور جلد یا بدیر فتح خان اسے بھی دنیا سے رخصت کر دیتا۔ میرے کان کسی فائر کی آواز کے منتظر تھے لیکن خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی ایسی کوئی آواز نہ آئی، بلکہ فتح خان کے آدمیوں کی چیخو پکار اور اس کی اپنی دھاڑیں بھی رک گئی تھی۔ کبھی کبھی ہلکی سی آواز آتی تھی، پھر میں نے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی مدھم آواز سنی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ کمرے میں بند میں صرف اندازے لگا سکتا تھا کہ باہر ہوا کیا ہے، مگر ایک بات یقینی تھی کہ جو ہوا تھا وہ فتح خان اور اس کے ساتھیوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ بجایا تو باہر سے امید خان کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، کیا بات ہے خانہ خراب، سکون سے بیٹھو۔ سکون سے کیسے بیٹھوں؟ مجھے ابھی تک کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے۔ اس پر امید خان نے ایک نہایت نازیبا مشورہ دیا۔ میں نے کہا، تم شاید یہی کرتے ہو، خیر یہ بتاؤ فائرنگ کس نے کی اور کون مرا ہے؟ اگر وہ تم میں سے ہے تو مجھے نہایت خوشی ہوگی۔ حسب توقع اس نے چراغ پا ہو کر اپنی مادری زبان میں ارشاد فرمایا اور بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کے لہجے اور رویے سے اندازہ لگایا کہ باہر گڑبڑ بہت زیادہ ہوئی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دن یقیناً نکل آیا تھا۔ میں رات بھر سو نہیں سکا تھا اور اب بھی سونے کا موقع نہیں تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد باہر راہداری والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو فتح خان کا چہرہ نظر آیا۔ مارے تیش کے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم تو جیسے بہت اچھا کر رہے ہو نا، ویسے میں نے کیا اچھا نہیں کیا؟ آج یہاں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار تم ہو۔ تمہارا اشارہ یہاں ہونے والی فائرنگ کی طرف ہے تو اس وقت تو میں کمرے میں بند تھا، بھلا میں اس کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس حرامزادی کو تم نے سکھایا تھا۔ فتح خان، گالیاں دینے کے بجائے کام کی بات کرو۔ فتح خان نے چند گہری سانسیں لی اور پھر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔
اس خانہ بدوش عورت نے میرے 4 بہترین ساتھی مار دیے. پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں رائفل کیسے آ گئی تھی. یہ سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی. فتح خان، مجھے تو واقعی سن کر بہت خوشی ہوئی ہے. وہ سب اسی قابل تھے. مجھے عورتوں سے زیادتی کرنے والے بالکل پسند نہیں ہے. یہ سب تم نے اس عورت کو سکھایا تھا؟ میں نے؟ وہ اپنے ہوش میں کب تھی کہ میں اسے کچھ سکھاتا؟ تمہارے جانوروں سے بھی بدتر آدمیوں نے اس کے جسم اور روح دونوں کو چل دیے تھے. تم نے اسے میرے سامنے مثال کے طور پر پیش کرنا تھا. جب تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اس بیچاری کو دوبارہ ان جانوروں کے حوالے کر دیا. اب اس نے کیا کیا اور کیسے کیا اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ شہباز خانہ، تم نہایت چالاک آدمی ہے. میں نے اپنی ساری زندگی میں تم جیسا مکار شخص نہیں دیکھا. حالانکہ تم روز آئینہ دیکھتے ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم ابھی شیرخوار بچے ہو؟ اس عورت کو تم نے بہکایا ہے. میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اگر کیا بھی ہے تو تم مجھے کس طرح دوش دے سکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دشمن ہوں جو تمہارے مفادات کا خیال رکھوں گا؟ میں تمہارا دشمن ہوں اور مجھے جہاں موقع ملا میں تم پر وار ضرور کروں گا. اگر مجھے معلوم ہو گیا نا کہ یہ کام تمہارا ہے تو تمہارا انجام اس عورت سے بھی برا ہوگا. وہ میرا نہایت قیمتی ساتھی تھا. مجھے ان کا جواب دینا ہے. تم جواب دے سکتے ہو. انہوں نے ایک عورت سے زیادتی کی اور اس نے انہیں گولی مار دی. اس میں تمہارا قصور تو نہ ہوا نا؟ اور برائے مہربانی اپنی بلی میرے سر سے رکھنے سے گریز کرو. بلی؟ کیا؟ بلی نہیں، بلی یعنی مصیبت. ویسے اس عورت کا تم نے کیا کیا؟ اسے زندہ تو نہیں چھوڑا ہوگا؟ شہباز خان، تم نے ابھی فتح خان کو ٹھیک سے جانا نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. روز تمہاری شخصیت کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے. تم بس ایک بات یاد رکھو، سویرا میرے پاس ہے اور اس کی زندگی اور عزت سب تم پر ہے. تم جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا. فتح خان جیسے اچانک آیا تھا ایسے ہی واپس بھی چلا گیا. اس بار دروازہ کھلا رہا تھا، اس لیے اس کی یا امید خان کی نظر دروازے کے جلے ہوئے حصے پر نہیں گئی تھی. اس نے مہرو کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا تھا، تو کیا وہ زندہ تھی؟ ورنہ فتح خان کو اس کے بارے میں بتانے میں کیا حرج تھا؟ فتح خان نے کلائی کی گھڑی پہن رکھی تھی اور میں نے غیر محسوس انداز میں اس پر وقت دیکھ لیا تھا. ابھی دوپہر کے 12 بجے تھے. مجھے کچھ کھائے ہوئے 14 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، اس لیے اب پیٹ خالی تھا، مگر چوہا ریس کی نوبت نہیں آئی تھی. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور امید خان نے ایک ٹرے اندر رکھ دی جس پر خشک نان اور چائے کا مگ تھا. ساتھ پانی کی چھوٹی بوتل بھی تھی. اس نے دروازہ فوراً بند کر دیا. کھا پی کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میرا خیال تھا کہ فتح خان 1-2 دن میں مجھے لے کر شمالی علاقے کی اس وادی کی طرف روانہ ہو جائے گا جہاں کہیں کروڑوں ڈالرز مالیت کے ہیرے زمین میں دفن ہیں، مگر خلاف توقع فتح خان جیسے مجھے بھول گیا تھا. اس کے بعد وقت گزاری کا ایک طویل اور بور کر دینے والا سلسلہ شروع ہو گیا. میں زیادہ وقت سونے میں گزارتا تھا. میرا اندازہ درست نکلا تھا. ایک بار آتش دان بجھنے کے بعد اس میں دوبارہ لکڑی نہیں ڈالی گئی تھی اور کمرہ ہمہ وقت نہایت سرد رہتا تھا. شکر ہے وہاں دوسرا کمبل بھی تھا. یہ دونوں مل کر مجھے سردی سے بچاتے تھے. دن رات کا حساب ملنے والے کھانے سے ہوتا تھا. جب خشک نان کے ساتھ چائے آتی تو یہ ناشتہ ہوتا اور جب سالن ہوتا تو یہ رات کا کھانا ہوتا. مجھے 24 گھنٹے میں بس یہی خوراک مہیا کی جاتی تھی. پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل دی جاتی جس میں مشکل سے 1 لیٹر پانی ہوتا تھا. موسم کی وجہ سے مجھے خاص فرق نہیں پڑا، ورنہ ان 3 دنوں میں اتنا کم پانی پینے سے مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی. 24 گھنٹے میں صرف ایک بار واش روم لے جایا جاتا تھا اور وہ بھی سخت نگرانی میں. اس وقت فتح خان خود موجود ہوتا تھا لیکن وہ مجھ سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کرتا تھا. تیسرے دن میں نے رات کا کھانا کھایا اور فوراً ہی مجھے نیند آنا شروع ہو گئی. مجھے پھر کوئی خواب آور دوا دی گئی تھی اور میں مزاحمت کے باوجود جاگ نہیں سکا تھا. وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے میں خود کو زخم لگا کر جگانے کی کوشش کرتا. میری ہتھیلی کا زخم بھی مندمل ہو چکا تھا اور پہلے ٹھکانے پر ہونے والے ہنگامے میں اس کا قصہ بھی دب گیا تھا. اگر فتح خان اور شیلا نے زخم دیکھا بھی تھا تو اسے نظر انداز کر دیا تھا. 24 گھنٹے کے بعد زخم تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا. حکیم کی دی ہوئی مخصوص دواؤں کا اثر اب بھی باقی تھا کہ میرے زخم وقت سے پہلے ٹھیک ہو جاتے تھے. میں کچھ دیر تک نیند کے خلاف مزاحمت کرتا رہا لیکن دی جانے والی دوا اتنی طاقتور تھی کہ اس نے بلاخر میرے حواسوں پر قابو پا لیا. میرا خیال تھا کہ میری آنکھ فتح خان کے کسی اور قید خانے میں کھلے گی، لیکن جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں تنگ رہ گیا. میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا جس کا انجن اسٹارٹ تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا. شکر ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی تھی بلکہ رکی ہوئی تھی. یہ غیر ملکی ساختہ چھوٹی 2 سیٹر 4 وہیل ڈرائیو تھی. چھوٹی ہونے کے باوجود اس کا انجن بہت طاقتور ہوتا ہے اور یہ پہاڑی اور ناہموار راستوں پر سفر کے لیے بے مثال ہے. اس کا پچھلا حصہ سامان رکھنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں ترپال نظر آ رہی تھی. جیپ ایک سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور اس پر وقفے وقفے سے گاڑیاں گزر رہی تھی. یہ بہت مصروف سڑک نہیں تھی لیکن ویران بھی نہ تھی. البتہ جہاں جیپ کھڑی تھی اس کے آس پاس کا علاقہ جنگل کا منظر پیش کر رہا تھا. ذرا دور پہاڑیاں دکھائی دے رہی تھی اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں اسلام آباد یا راولپنڈی میں کہیں ہوں. چاروں طرف صبح کی ہلکی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ڈرائیونگ کرتے کرتے اونگ آئی اور اب میں ہوشیار ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا. کوئی مجھے اس جیپ میں بٹھا کر اور اس کا انجن اسٹارٹ کر کے چلا گیا تھا. ایمرجنسی بریک لگی ہوئی تھی اور گیئر بھی نیوٹرل پر تھا.
یعنی انجن چلنے کے باوجود جیپ کے از خود چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے جسم پر نیا لباس تھا، گرم اور موٹی اونی پتلون، مکس ریشے کی گرم شرٹ اور اس پر موٹی لیکن وزن میں ہلکی گرم ترین جیکٹ تھی۔ پتلون کے نیچے سوتی پاجامہ بھی تھا۔ پیروں میں بہترین قسم کے غیر ملکی جوتے تھے جو عام طور سے پہاڑوں پر سفر کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ چٹانوں پر چڑھنے کے لیے ان میں اسپائکس بھی لگ سکتی ہے۔ میرے سر پر گرم اونی ٹوپی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ میں سوچنے لگا کہ میں جاگ گیا ہوں یا فتح خان کے قید خانے میں آزادی کا خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ میں آزاد تھا اور کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں جیپ کو نیوٹرل گیئر سے اٹھاتا میری نظر ڈیش بورڈ پر رکھے لفافے پر گئی۔ خاکی رنگ کا یہ لفافہ خاصا موٹا سا تھا۔ میں نے لفافہ اٹھا لیا۔ کھولنے پر پہلے تو اندر سے خستہ اور نئے نوٹوں نے توجہ حاصل کی، مگر ایک سفید کاغذ نظر آتے ہی ان میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کاغذ نکال کر اس کی تہہ کھولی۔ اندر ایک عدد تحریر تھی اور میرے لیے تھی۔ شہباز خان، تم حیران ہوگا کہ تم کو اس طرح کیوں چھوڑ دیا گیا۔ یہ تمہارا غلط فہمی ہے، تم کو چھوڑا نہیں گیا، تم اب بھی میرا قیدی ہے اور میری نگرانی میں ہے۔ یہ جیپ اور اس کا سامان دونوں تمہارا ہے۔ جیپ تمہارے نام ہے، لفافے میں 50,000 کا رقم ہے۔ اب تم سیدھا وادی کی طرف جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کہیں اور گیا یا کسی سے رابطہ کیا تو تم جانتا ہے کہ میں کیا کرے گا۔ تم کسی جگہ نہیں رکے گا اور کسی بند عمارت میں نہیں جائے گا۔ تم میرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک ایک قدم پر میرا نگرانی ہوگا۔ اب سے تمہارے پاس کل 10 دن کا مہلت ہے۔ 10 دن کے بعد اسی جگہ میری چیز لے کر آ جاؤ۔ میں 10 دن تک انتظار کرے گا، اور تم جانتا ہے اس کے بعد کیا کرے گا۔ میں قسم نہیں کھاتا، پر وہی کرے گا جو تم سے کہا تھا۔ 10 دن بعد اسی جگہ انتظار کرے گا۔ تم جانتا ہے کہ میں کون ہے۔ تحریر کا ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ یہ فتح خان کی ہے، لیکن تحریر اس کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہ بہت خوبصورت نسوانی تحریر تھی، اور شاید شہلا کی تھی، کیونکہ فتح خان کسی غیر متعلقہ فرد سے تحریر نہیں لکھوا سکتا تھا۔ اس نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن اندیکھی زنجیروں میں جکڑ کر۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آزاد کرنے کے باوجود ہر قدم پر میری نگرانی کرے گا، اور اگر اسے ذرا بھی شبہ ہوا کہ میں کسی اور چکر میں ہوں تو وہ سویرا کے حوالے سے اپنی دھمکی پر عمل کرے گا اور اسے مرشد کے حوالے کر دے گا۔ میرا دل اس تحریر کو پڑھتے ہی ایک اندرونی خوف سے جکڑنے لگا تھا۔ میرے پاس 10 دن یعنی 240 گھنٹے تھے، اور مجھے اس دوران میں وادی تک جا کر وہ ہیرے تلاش کر کے واپس آ کر فتح خان کے حوالے کرنے تھے۔ وادی کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں ساری عمر وہاں ہیرے تلاش کرتا رہوں، تب بھی کامیابی کا امکان 1% بھی نہیں تھا۔ اس کام کے لیے فتح خان نے مجھے صرف 10 دن دیے تھے۔ اس دوران میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مدد مانگ سکتا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ فتح خان نے میری نگرانی کا مکمل بندوبست کیا ہوگا۔ وہ مجھے بالکل آزاد چھوڑنے کا خطرہ مول لے ہی نہیں سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ جب وہ اپنی نگرانی میں مجھ سے کام کروا سکتا تھا، یعنی میرے سر پر مسلط رہ کر، تو اسے مجھے یوں کسی حد تک آزادی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی میں تازہ ہوش میں آیا تھا اور غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے دماغ فوری طور پر کام کرنے کے قابل نہیں تھا، یا یوں کہیں کہ کام تو کر رہا تھا لیکن اس میں ربط نہیں تھا۔ فتح خان نے مجھے اپنے جال میں جکڑنے کے لیے مجھ پر کسی عمارت یا بند جگہ پر جانے پر پابندی لگا دی تھی، جہاں سے میں فون یا کسی شخص کی مدد سے اپنے لوگوں سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر انجن بند کر دیا۔ یہ تقریباً نئی جیپ تھی، کم سے کم انجن کی آواز اور اندرونی آرائش سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ شاندار اور جاندار قسم کا ڈیش بورڈ تھا، جس میں ڈیجیٹل آڈیو پلیئر کے ساتھ اور بھی کئی اقسام کی چیزیں لگی تھیں، جیسے ایک ڈیجیٹل کلاک، الٹیمیٹر اور لائٹر وغیرہ۔ اس میں ایک عدد قطب نما بھی تھا جو بتاتا تھا کہ جیپ کس طرف جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ GPS بھی تھا جو یہ بتاتا کہ جیپ اس وقت کس مقام پر ہے۔ چھوٹی ہونے کے باوجود جیپ کی سیٹیں بڑی اور نہایت آرام دہ تھیں۔ میں کسی قدر نیم دراز پوزیشن میں تھا اور سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے کی طرف توجہ دی۔ عقبی حصہ تقریباً 4 بائی 5 فٹ کا تھا۔ یہاں نشستیں رکھتی ہیں، لیکن فی الوقت یہ جگہ خالی تھی۔ فتح خان نے رقعے میں سامان کا ذکر بھی کیا تھا، اور میں نے سامان دیکھنے کے لیے سیٹ بیلٹ کھولی، پھر مڑ کر ترپال ہٹانے کی کوشش کی کہ اس کے نیچے کوئی کلبلا آیا۔ میں بدک گیا۔ ترپال کے نیچے یقیناً کوئی شخص تھا، اور جب میں نے ترپال ہٹائی تو میں ایک بار پھر تنگ رہ گیا۔ نیچے مہرو اس حال میں لیٹی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ پر چوڑا ٹیپ لگا تھا، لیکن اس سے قطع نظر وہ کئی دن پہلے والے تباہ حال مہرو سے بالکل الگ دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً بہترین علاج سے اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور چہرے پر بہت معمولی سے نشانات باقی رہ گئے تھے۔ اس کے جسم پر بھی میری طرح بہترین گرم لباس اور پاؤں میں جوتے تھے۔ آنکھیں کھلی تھی اور وہ شاید چند لمحے پہلے ہوش میں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے ناک سے آواز نکالی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کھولتا، اس کی جیکٹ کی جیب سے جھانکتے کاغذ نے میری توجہ حاصل کر لی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے نکالنا چاہا تو مہرو نہ جانے کیا سمجھی۔ جیکٹ کی جیب عین اس کے سینے پر تھی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی، لیکن وہاں گنجائش ہی کتنی تھی۔ میں نے آرام سے کاغذ اچک لیا اور دھیمی آواز میں کہا، مہرو آرام سے لیٹو، میں ابھی کھولتا ہوں تمہیں۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ فتح خان نے اپنے 4 بلکہ 5 بہترین آدمیوں کی قاتلہ کو کیسے میرے ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں۔
ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی بہترین دیکھ بھال ہوئی ہے. حسب توقع یہ رقعہ بھی میرے ہی لیے تھا. شہباز، اگر تم یہ رقعہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مہرو کو دیکھ لیا ہوگا. تم شاید حیران ہوگا کہ میں نے اسے کیسے چھوڑ دیا، جبکہ اس کی وجہ سے میرا 5 بہترین آدمی اپنی جانوں سے گیا. میں نے اسے چھوڑا نہیں ہے، یہ اس کا سزا ہے. وہ سزا یہ ہے کہ اس کا قبیلہ اب اسے تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا چلا ہے کہ اپنے شوہر راجو کے قتل میں یہ خود شامل تھا، اور اب یہ اپنے آشنا شہباز ملک کے ساتھ فرار ہو گیا ہے. تم سمجھا شہباز خان؟ اس خانہ بدوش قبیلے کا 250 مسلح آدمی تم دونوں کا راول پنڈی، اسلام آباد اور اس کے آس پاس تلاش کر رہا ہے، اور جہاں تمہیں دیکھے گا وہیں قتل کر دے گا. یہ اس کے سردار کا حکم ہے. قتل کرنے والے کو 1 لاکھ روپیہ اور قبیلے میں اس کی پسند کا کنوارا لڑکی مفت ملے گا. اس قبیلے میں لڑکی قیمت کے بدلے ملتا ہے، بالکل ہمارا والا رواج ہے. جتنا خوبصورت لڑکی اتنا زیادہ قیمت. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ٹھیک 11 بجے اس قبیلے کے لوگ اس جگہ پہنچ جائے گا. اسے بتا دیا کہ تم اور مہرو یہاں ملے گا. اب تمہارا عافیت اسی میں ہے کہ جلد از جلد اس جگہ سے دور شمال کی طرف چلے جاؤ. تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے. تم مجھے جانتا ہے. بے ساختہ میرے منہ سے گالی نکلی. فتح خان میری توقع سے زیادہ شاطر ثابت ہو رہا تھا. اس نے مجھے نہ صرف اپنی گرفت میں جکڑا تھا بلکہ میرے پیچھے نہایت خطرناک لوگ لگا دیے تھے. میں نے ڈیش بورڈ کی ڈیجیٹل کلاک کی طرف دیکھا. اس میں 10:37 ہو رہے تھے. وقت کم تھا اور مجھے 11 بجے کا انتظار کیے بغیر اس جگہ سے دور چلے جانا تھا. ممکن ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو جیپ اسٹارٹ کر کے جہاں سینگ سماتے بھاگ نکلتا، لیکن میں اتنی عجلت بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا. اس لیے میں جیپ سے اترا اور ہائی وے کے آس پاس کا جائزہ لیا. جلدی مجھے اندازہ ہوگا کہ میں مری ایکسپریس وے کے ایک حصے میں کھڑا ہوں. یہ اس کا آغاز تھا اور جلد ہی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا. آگے دور پہاڑ دھند ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہاں موسم خوشگوار تھا اور نکھری دھوپ تھی. یہاں سے نکلنے کے 2 ہی راستے تھے، یا تو میں واپس جاتا یا آگے بڑھ جاتا. دائیں طرف نیچے وادی تھی اور بائیں طرف تھوڑے سے میدان کے بعد پہاڑیاں شروع ہو جاتی. میں دونوں طرف نہیں جا سکتا تھا، کم سے کم جیپ کے ساتھ تو نہیں. میں واپس آیا اور مہرو کا منہ کھولے بغیر اس سے کہا، میری بات غور سے سنو. فتح خان نے تمہیں رہا نہیں کیا بلکہ سزا دی ہے. یہ کہہ کر میں نے اسے خط پڑھ کر سنا دیا اور پھر جیپ اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے آگے جانا ہوگا جہاں فتح خان کی بات کی سچائی جان سکے. فتح خان چھوٹے قد والا شخص ہے. تم پر ظلم کرنے والے سب اس کے ساتھ ہی ہیں جنہیں تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اب میں تمہارا منہ کھول رہا ہوں، لیکن مہربانی کر کے چیخنے چلانے سے گریز کرنا، ورنہ میں تمہیں اسی جگہ اتار کر آگے روانہ ہو جاؤں گا. اس نے سر ہلا کر اشارے سے بتایا کہ وہ شور نہیں کرے گی. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے ٹیپ اتار دیا. 10:50 ہو گئے تھے، اس لیے جیپ آگے بڑھا دی. مہرو نے شور نہیں کیا، لیکن منہ کھلتے ہی کیا، کیوں اور کیسے پر مبنی سوالات کی بوچھاڑ کر دی. میں خاموشی سے سنتا رہا اور اس کے چپ ہونے پر کہا، مجھے خود بھی نہیں معلوم. میں کھانا کھا کر اسی کمرے میں سویا تو اب سے کچھ دیر پہلے ہوش اسی جیپ میں آیا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں ترپال کے نیچے تم بھی ہو. مہرو نے بے یقینی سے کہا، یہ شخص چھوٹا ہے، میرے لوگ کبھی مجھے ایسا نہیں سمجھ سکتے. ایسا مت کہو، میں نے دیکھا ہے تمہارے لوگ بھی کچھ کم وحشی نہیں ہیں. کیسے دیوانے ہو رہے تھے. اگر فتح خان اپنے آدمیوں سمیت نہ چڑھ دوڑتا تو ہم بھی تمہارے نام نہاد انصاف کی نظر ہو چکے ہوتے. مجھے یقین نہیں آ رہا. تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ تھوڑا بہت. تب یہ پڑھ لو. میں نے اس کا والا رخ اس کی طرف بڑھا دیا. وہ اسے لے کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی. جیپ اب پہاڑوں کی حدود میں داخل ہو گئی تھی. دائیں طرف موجود وادی وسیع اور گہری ہوتی جا رہی تھی. ایک طرف پہاڑ آ گیا تھا اور دونوں کے درمیان 2 رویا سڑک تھی. ایک موڑ مڑتے ہی میں نے جیپ کنارے لگا کر روک دی اور پھر مڑ کر مہرو کے ہاتھ پاؤں کھولے. میرے ساتھ آؤ، لیکن بھاگنے کی کوشش اسی وقت کرنا جب مرنے کا ارادہ ہو. وہ نہ جانو سے دھمکی سمجھی یا کچھ اور. بہرحال خاموشی سے نیچے اتر آئی. میں اس موڑ کی طرف بڑھا جہاں سے نیچے کی وہ جگہ صاف نظر آتی تھی جہاں کچھ دیر پہلے جیپ کھڑی تھی، اور مجھے اس میں ہوش آ گیا تھا. 11 بجنے میں 2 منٹ باقی رہ گئے تھے. موڑ تک آتے ہی سبز رنگ کی وہ بڑی سی پک اپ نظر آ گئی جس کے آس پاس کوئی نصف درجن خانہ بدوش موجود تھے. ان کا حلیہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ خانہ بدوش تھے. ان میں سے ایک کے پاس چھوٹی نال والی رائفل بھی نظر آ رہی تھی. مہرو میرے پیچھے آئی. ان لوگوں کو دیکھتے اس نے ہزیانی لہجے میں کہا، یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے فتح خان نے ٹھیک کہا ہے، یہ واقعی ہم دونوں کو تلاش کر رہے ہیں. جھوٹ بولتا ہے وہ حرامزادہ، ہمیں ڈرانا چاہتا ہے. ممکن ہے، لیکن اس صورت میں تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ اپنے آدمیوں کے مارے جانے پر پاگل ہو رہا تھا. جب وہ کمرے میں آیا اور اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی تو اتنا غصے میں آ گیا کہ مجھے لگا کہ مجھے ابھی گولی مار دے گا، لیکن پھر اس نے کچھ نہیں کہا اور صرف مجھے باندھ کر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں بھی وہ خود لے گیا تھا. تم خود سوچو، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو تمہیں چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمہارے قبیلے کے لوگ تمہاری مدد کے لیے نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے تمہیں تلاش کر رہے ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تب تم ان کے پاس جا سکتی ہو.
ان سے بچ گئی تو فتح خان نہیں چھوڑے گا. اس کے آدمی ہماری نگرانی کر رہے ہیں. وہ چونکی تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہوش میں آنے کے بعد اس کا ایک پرچہ مجھے بھی ملا تھا، جیسے تمہاری جیکٹ کی جیب میں تھا. تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 منٹ ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا. مجھے یقین ہے اب یہ ہمارے پیچھے آئیں گے. مہرو اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کم سے کم اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، اور نہ ہی اسے شہری انسانوں سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا، لیکن ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے اس نے یقیناً بہت ساری دنیا دیکھی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ خانہ بدوشوں میں عام دیہاتیوں کے مقابلے میں زیادہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری پائی جاتی ہے. خاص طور سے یہ خطرے کو بہت جلد بھانپ لیتے ہیں. یہی ہوشیاری مہرو میں بھی تھی. اس نے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ جانتی تھی کہ اگر فتح خان کی بات صحیح تھی تو اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کے لوگ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیتے اور اسے صفائی کا موقع بھی نہ ملتا. میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں. اس بار وہ جیپ میں آ کر میرے برابر میں بیٹھی. میں نے جیپ آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تمہیں یقین آ گیا ہے کہ یہ ہماری جان لینے کے لیے آئے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا. جب میرے لوگ کسی کو مارنے کے لیے تلاش کرتے ہیں تو اسی طرح 6 اور 5 کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کے پاس کو ہتھیار ہوتا ہے، باقی چاقو اور ڈنڈے رکھتے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ممکن ہے یہ مارے نہ، پکڑ کر قبیلے میں لے جائیں. نہیں، پکڑ کر لے جانے کے لیے 3-4 آدمی اور ہوتے ہیں. اتنے صرف مارنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ شکار بچ کر نہ نکل پائے. وہ قبیلے کی بھیدی تھی، ایک ایک بات جانتی تھی. چند منٹ کی چڑھائی کے بعد دھوپ غائب ہو گئی اور بادل آ گئے. یہ پیٹرول انجن والی جیپ تھی اور اس کی ٹینکی فل تھی. اس کے ساتھ ہی عقبی حصے میں دروازے کے ساتھ 2 عدد 4-4 گیلن کے کین فل رکھے تھے. جیپ میں ایک اسٹیپنی عقبی دروازے کے ساتھ بندھی تھی اور ایک چھت پر تھی. مجھے ترپال کے نیچے مہرو کے ساتھ خاصا کچھ سامان بھی نظر آیا تھا، لیکن ابھی اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. سردی بڑھ رہی تھی، مگر ابھی تک میں نے ہیٹر آن نہیں کیا تھا. اتنے گرم لباس میں ابھی تک اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. مہرو کے سر پر بھی گرم اونی ٹوپی تھی. ایسا لگ رہا تھا فتح خان نے ہمیں سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا تھا. اس کے سنہری مائل سرخ بال ٹوپی تلے چھپ گئے تھے اور وہ اس لباس میں بالکل بھی کوئی خانہ بدوش عورت نہیں لگ رہی تھی. اس کے بجائے وہ اسلام آباد کے کسی برگر فیملی کی لڑکی دکھائی دے رہی تھی. خانہ بدوش ہونے کے باوجود وہ خاصی خوبصورت تھی. موضوع جسامت اور سرخ و سفید رنگت پر سبزی مائل آنکھیں اچھی لگتی تھیں. ناک نقشہ ذرا کھڑا تھا لیکن یہ بھی اچھا لگ رہا تھا. اگر اس وقت اس کے قبیلے کا کوئی فرد اسے دیکھتا تو آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا. مجھے سوات کا راستہ تو معلوم تھا، لیکن اس وادی تک جانے کا راستہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. بات بھی بہت پرانی تھی اور میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے کئی دن کا پیدل سفر کیا تھا. اب سوال یہ تھا کہ میں راجہ عمر دراز کے محل والی وادی میں پہنچ جاتا تو وہاں سے اس وادی تک کیسے جاتا، جبکہ مجھے قطعی علم نہ تھا کہ وہ کتنی دور اور کس طرف تھی. یہ بات فتح خان کو بھی معلوم ہونا چاہیے تھی، لیکن اس نے مجھے بتائے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا تھا. مہرو اپنی فکر میں تھی. کچھ دیر بعد وہ بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جہاں جا رہے ہیں اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بتاؤ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا. میں پتا نہیں، میرا اپنے قبیلے کے سوا کوئی نہیں ہے، اسی میں میرے گھر والے ہیں، لیکن اب میں وہاں نہیں جا سکتی. وہ تو ظاہر ہے، لیکن تم جلدی فیصلہ کر لو کہ تمہیں کہاں جانا ہے. میں آنے والی پہلی آبادی میں تمہیں اتار دوں گا. کیوں اتار دو گے؟ میں ابھی کہیں نہیں جا سکتی. یہ تمہارا مسئلہ ہے. میں نے رکھائی سے کہا. در حقیقت فتح خان نے اسے میرے ساتھ لگا کر میرا کام مزید مشکل کر دیا تھا. میرے خیال میں اس نے میرے گرد پھندا مزید مضبوط کر دیا تھا اور اب میں لازمی وادی کی طرف جاتا، یا شاید یہ اس کا مذاق تھا. بہرحال اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اپنا رویہ روکھا رکھ کر اسے جان چھڑا لوں. میں کوئی مقامی فلمی ہیرو نہیں تھا جو ہیروئن یا پارٹ ٹائم ہیروئن کے ساتھ گانا گاتا تمام مشکلات سے نکل جاتا، اور نہ جیمز بانڈ تھا جو اس وقت تک حرکت میں نہ آتا جب تک اس کی بغل میں ایک عدد حسینہ نہ ہو. ڈرائیونگ کے ساتھ میں عقبی آئینے پر بھی نظر رکھے ہوا تھا. اس کا پورا امکان تھا کہ خانہ بدوش پارٹی اس طرف آئے. یہاں تک کا پتہ انہیں فتح خان نے بتایا ہوگا، اور یہ بھی امکان تھا کہ فتح خان نے میرا روٹ بھی بتا دیا ہو اور وہ مستقل میرے پیچھے رہے. خدا کے لیے میں کہاں جاؤں؟ مجھے اپنے ساتھ رکھو. یہ ممکن نہیں ہے. میں بہت ضروری کام سے شمال کی طرف جا رہا ہوں. سمجھ لو کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. مجھے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے اور میرے پاس وقت بھی کم ہے. میں تمہیں کہاں لیتا پھروں گا؟ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، لیکن مجھے یہاں مت اتارو. تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو. میں تمہیں کسی آبادی میں اتاروں گا. تم کسی بس یا وین میں بیٹھ کر آرام سے واپس اسلام آباد جا سکتی ہو اور وہاں کسی سے پوچھ کر عورتوں کے پولیس اسٹیشن جا سکتی ہو. وہ تمہیں دارالمان بھیج دیں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں بے سہارا عورتوں کو رکھا جاتا ہے. تم چاہو تو پولیس کو اپنے شوہر کے قتل کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو، لیکن غلطی سے بھی فتح خان یا ان 4 آدمیوں کا ذکر مت کرنا جو تمہارے ہاتھ سے مارے گئے تھے، ورنہ تم خود پھنس جاؤ گی. میں نے یہ بات کئی بار دہرائی تو وہ سمجھ گئی. میں 50,000 میں سے اسے 2-3 ہزار دے دیتا تو وہ آسانی سے واپس جا سکتی تھی. اب وہ رضامند دکھائی دے رہی تھی اور میں خوش تھا کہ میں نے فتح خان کی ایک چال تو ناکام بنا دی. اس وقت ہم مارکلہ کی پہاڑیوں سے گزر رہے تھے. دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی وادیوں میں مکانات اور آبادیاں تو نظر آ رہی تھیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بازار نظر نہیں آیا تھا جہاں میں مہرو کو اتار سکتا. ہائی وے کے ساتھ اکا دکا دکانیں بھی تھی، مگر یہاں بھی اسے نہیں اتارا جا سکتا تھا.
تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ایسا بازار آیا جس میں درجن بھر دکانیں اور ایک ہوٹل بھی تھا. صرف 2 دکانیں اور ایک ہوٹل کھلا تھا. اکا دکا لوگ بھی نظر آ رہے تھے لیکن سردی نے ماحول کو ویران کر رکھا تھا. میں نے جیپ ہوٹل سے ذرا فاصلے پر روکی اور پھر لفافے سے 3000 نکال کر مہرو کو تھما دیے. وہ کچھ پریشان اور خوفزدہ لگ رہی تھی. جب میں نے اسے اترنے کو کہا تو وہ منمنا کر بولی, مجھے ڈر لگ رہا ہے. فکر مت کرو, تم آرام سے واپس اسلام آباد پہنچ جاؤ گی. اصل خطرہ تو میرے ساتھ ہے. اگر میں واپس آیا تو فتح خان کے پاس ہی جاؤں گا اور تم دوبارہ اس کے ہتھے چڑھ جاؤ گی. اور یقین کرو اس کے پاس درندہ صفت آدمی کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تمہیں پھر ان کے حوالے کر دے گا. مہرو حیران ہوئی. وہ تمہارا دشمن ہے تو تم اس کے پاس کیوں جاؤ گے؟ کیونکہ اس نے میرے ایک ساتھی کو قید کر رکھا ہے اور اس کی رہائی کے لیے شرط لگا دی ہے. مجھے اس کی شرط پوری کر کے واپس جانا ہوگا. اس اطلاع نے میرا کام آسان کر دیا. مہرو فوراً جیپ سے اتر گئی. میں نے ہاتھ ہلایا اور عقبی حصے میں ترپال کے نیچے موجود سامان کی طرف متوجہ ہوا. توقع کے مطابق اس میں وادی تک کے سفر کے لیے سامان تھا. اس میں خوراک اور پہاڑی علاقوں میں سفر کے لیے خاص اشیاء کے ہمراہ ایک عدد چھوٹا سا آسانی سے لگ جانے والا جدید قسم کا خیمہ بھی تھا. ایک عدد چھوٹا اسپرٹ سے جلنے والا سیفٹی اسٹوو اور اس کے لیے اسپرٹ کی 5 لیٹر کی سائفن بوتل بھی تھی. اسے کھولے بغیر صرف نلکی لگا کر اسٹوو میں اسپرٹ بھری جا سکتی تھی. 2 عدد طاقتور ٹارچیں, ایک لٹکانے والا لیمپ اور ان کو روشن رکھنے کے لیے خاصی تعداد میں ڈرائی بیٹریز تھی. فتح خان نے ہر چیز کا خیال رکھا تھا کہ سفر کے دوران مجھے کسی شے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور میں اپنی پوری توجہ ہیرے تلاش کرنے پر لگا سکوں. ایک چھوٹے بیگ میں میرے لیے 2 عدد پینٹ شرٹس اور ایک جوڑا جوتوں کا تھا. خوراک میں خشک کیا ہوا گوشت اور ٹن بند اشیاء زیادہ تھی. اس کے علاوہ خشک دودھ اور کافی کا ڈبہ بھی موجود تھا. سب کچھ تھا لیکن وادی تک جانے کے راستے کا کوئی نقشہ نہ تھا. شاید فتح خان کو بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا. پھر مجھے خیال آیا اور میں نے پلٹ کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا. اس میں جیپ کے کاغذات کے ساتھ ایک چھوٹا سا رول کیا ہوا پلاسٹک کوٹڈ کاغذ بھی تھا. میں نے رول کھولا تو اس پر سوات کے نقشے کے ساتھ ہی وادی تک جانے والے راستے کی بال پین سے مکمل رہنمائی کی گئی تھی. گویا فتح خان نے اس پہلو کا خیال بھی رکھا تھا. اب بس مجھے روانہ ہو جانا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں جیپ اسٹارٹ کرتا میری نظر ہوٹل سے ذرا آگے موجود ایک پرانی لیکن بڑی اور مضبوط کار کی طرف گئی. کار کے ساتھ 3 مقامی نظر آنے والے افراد نے مہرو کو گھیرنے کے انداز میں اپنے درمیان میں لے رکھا تھا اور وہ ہراساں دکھائی دے رہی تھی. اگرچہ ان افراد کے پاس کوئی اسلحہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ایک کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں تھا اور ابھار بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی چیز پکڑ رکھی ہے. اس نے شلوار قمیص پر کوٹ پہن رکھا تھا جیسا کہ مقامی رواج تھا. میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے اور مجھے کسی نئے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. میں سوچتا رہا اور جیپ اسٹارٹ کرنے کے لیے چابی پر ہاتھ بھی رکھ دیا تھا لیکن میرا اندر میرے فیصلے سے متفق نہیں تھا. میں کچھ دیر سوچتا رہا پھر چابی سے ہاتھ ہٹا کر نیچے اترا اور تیز تیز قدموں سے مہرو کی طرف بڑھا. وہ لوگ شاید اسے کار میں بیٹھنے پر مجبور کرے تھے. میں نے ذرا دور سے آواز دی, ارے تم یہاں ہو, میں تمہیں کہاں کہاں تلاش کرتا پھرا تھا. میں نے ان آدمیوں کو گھورا, تم لوگ کون ہو اور میری بیوی کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ یہ تیری بیوی ہے؟ کوٹ کی جیب میں ہاتھ رکھ کے جوان آدمی نے کہا. وہ صورت سے اوباش لگ رہا تھا. باقی تو اس کی نسبت کم عمر تھے لیکن پورے چھٹے ہوئے لگ رہے تھے. یہ تو کہہ رہی کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور اسے اسلام آباد جانا ہے, ہم اسے اسلام آباد چھوڑ دیتے. یہ سمجھی کہ میں اسے چھوڑ گیا ہوں تو یہ یہی کہے گی نا, چلو یہاں سے. میں نے مہرو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا, 1 منٹ, کیا ثبوت ہے کہ تم اس کے شوہر ہو؟ ایک کم عمر نے مہرو کا دوسرا ہاتھ تھام لیا. میں نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر دبایا تو اس نے بلبلا کر مہرو کا ہاتھ چھوڑ دیا. میری گرفت ہڈیاں کڑکڑا دینے والی تھی. اس نے گالی دے کر دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پر مکہ مارنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ گھمایا تو ساتھ وہ خود بھی گھوم گیا اور مکہ ہوا میں لہراتا دوسرے کم عمر کے منہ پر پڑا. اس نے گالی دی اور اوباش نظر آنے والے نے جیب سے ہاتھ نکال لیا. پستول کی جھلک دیکھتے ہی میں نے لات چلائی اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. اس بار اس نے بھی گالی دی. میں نے جس کی کلائی پکڑی تھی اس کی کلائی یوں گھمائی کہ وہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے از خود توپ سے نکلے گولے کی طرح اوباش صورت سے جا ٹکرایا اور اسے لیتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا. دوسرا کم عمر مجھ سے چمٹ گیا. اس نے میرا کام آسان کر دیا. اس کی گردن دبائی تو اس نے خود کو چھڑانا چاہا لیکن اب کمبل اسے کہاں چھوڑنے والا تھا. میں نے 2 بار اس کا منہ کار کی باڈی پہ دے مارا. باڈی زیادہ مضبوط تھی اس لیے نقصان اس کے منہ کا ہوا اور اسے ناک کی ہڈی ٹوٹنے کے ساتھ کئی دانتوں سے محرومی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا. میں نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اوباش صورت اپنے ساتھیوں کو گالیاں دیتا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ ٹھوکر دے ماری. وہ دوبارہ لیٹ گیا. پہلا کم عمر زیادہ ہوشیار تھا. اس نے ایک بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہیں کی اور 1 منٹ سے بھی پہلے یہ معاملہ نمٹ گیا. میں نے مہرو سے کہا, جا کر گاڑی میں بیٹھو.